بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ یہاں عشق مرتضیٰ کے ہے چراغ ازل سے روشن میری بزم میں اندھیرا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سردار مدح حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم کہیں ایسا پھر قصیدہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا جوردالی نے اوڑھی تو سبھی رسول سمجھے کسی اور پر یہ دھوکا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اور بکا نفس مرتضیٰ کا تو ملک پکار اٹھے سر عرش ایسا سودا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ جی ناظرین، ہم کل 19 رمضان کو ہمارا موضوع تھا مقام امام اور مقام انسان، تو اس پر قبلہ مولانا اسد علی زیدی نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس موضوع کو دوبارہ آگے بڑھائیے۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ قبلہ آپ نے کل بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارا جو موضوع ہے مقام امام اور مقام انسان پر، تو آئیے آپ دوبارہ اس موضوع پہ اپنا کچھ روشنی ڈالیے جو آپ یہ کل موضوع ہے۔ ہم اس بات پہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم نے شیروں کے واقعے سے آغاز کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ انسان کی عزت یہ کہ خدا کی مخلوق، یہ چوپائے، یہ سواری کے جانور انسان کے حکم پہ چل رہے ہیں، اور امام اور حجت کا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا لیتا ہے، چاہے تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان کو عزت ملی ہے تو وہ امام کے صدقے میں ملی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عزت دار اگر بنایا ہے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان عزت دار بنایا گیا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بنی آدم میں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تو اب بنی آدم میں تو ہر شخص شامل ہے۔ یہ نہیں کہا بنی آدم میں سے صرف مسلمان عزت دار ہیں یا صرف شیعہ عزت دار ہیں یا صرف محب اہل بیت، پوری بنی آدم عزت دار ہے۔ اچھا، اب عزت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ میں آج اگر ایک صاحب کی عزت کروں اور کل ان کی عزت نہ کروں، آج آپ سے بڑی تعریفیں کروں کہ خاور صاحب فلاں صاحب بڑے عالم آدمی ہیں، بڑے با اخلاق آدمی ہیں، اور آپ دیکھیں کسی اور محفل میں ان کی برائی کر رہا ہوں، تو یہ کہتے ہیں اسے دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ، منافقت۔ اور منافقت بندے کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا۔ خدا تو ان چیزوں سے، ان صفات سے منزہ اور مبرہ ہے۔ جب منزہ اور مبرہ ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی کیوں ہے؟ جب سب عزت دار ہیں تو سب کو جنت جانا چاہیے تھا، اور جب سب عزت دار ہیں تو جہنم خلقی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہاں علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے اور حدیث لکھی ہے، اور حدیث یا سنی کتابوں میں، کہ اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر سارے لوگ ولایت و محبت علی پہ جمع ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے اگر سارے بنی آدم مقام امام کو پہچان لیتے تو بنی آدم عزت دار رہتے۔ تو کلیہ قرآن کا ہمیں یہ مل گیا کہ انسان عزت دار تب تک ہے جب تک وہ امام کی عزت پہچانتا ہے۔
اللہ نے تو عزت دار بنایا ہے، لیکن ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے بھائی اپنی ہاتھوں اپنی عزت مٹی میں ملا دی، تو بس علی کو چھوڑ کے انسان اپنی عزت اپنے ہاتھوں ملیامیٹ کر لیتا ہے، اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اپنی عزت کو تباہ کر دیتا ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ بے شک اور امامت کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ہم نے کئی مقامات پہ اپنے کئی پروگرام میں تذکرہ کیا کہ کئی چیزیں اور کئی دلائل اللہ نے انسان کے بدن میں ہی رکھ دی ہیں۔ ہم نے اجداد پیغمبر کے سلسلے میں بھی اور دیگر پروگراموں میں بھی تذکرہ کیا ہے کئی مرتبہ، اور انسان کے اپنے بدن میں ہی۔ تو ایسے ہی ایک شخص ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اور شام صحابی ہیں امام کے، وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تو امامت کا قائل نہیں ہوں، اور رسالت تھی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ امامت کا سلسلہ کیا ہے اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک پہنچے اور کسی منزل پہ شاید کام آئے، کیونکہ ہم پہ واجب ہے کہ دفاع اہل بیت میں اپنے مذہب کا دفاع کریں۔ اور حضرت شام نے اس سے کہا کہ یہ بتا تیری آنکھیں ہیں؟ کہنے لگا آنکھیں ہیں تبھی تو دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتا تیری زبان ہے؟ کہ زبان ہے تو گفتگو کر رہا ہوں۔ کہ کان ہے؟ کہ کان ہیں تو تم سے بات کر رہا ہوں۔ کہ ہاتھ ہے؟ تو اٹھا کے دکھانے لگا کہ ہاتھ بھی موجود ہے، پاؤں بھی موجود ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتا یہ سب تو تیرے پاس ہے، کیا دل بھی ہے تیرے جسم میں؟ تو کہنے لگا بھائی دل تو ان سب کا پیشوا اور امام ہوتا ہے، سبحان اللہ، دل نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے۔ تو حضرت شام مسکرا کے کہنے لگے کہ تیرا جسم، کیونکہ یہ حدیث امیر المومنین کی کہ جسم عالم اصغر ہے اور دنیا عالم اکبر ہے، جو اللہ نے عالم اکبر میں رکھا ہے وہ عالم اصغر میں بھی رکھا ہے یہ، اور علماء طبیعیات نے اس پہ باقاعدہ گفتگو بحث کتابیں لکھی ہیں۔ تو حضرت شام نے کیا خوبصورت جملہ کہا، جو تیری اتنی سی کائنات کو بغیر امام کے نہیں بناتا وہ اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے بنا دے گا۔ تو امامت کی منزلت انسان جب تک نہیں سمجھے گا تب تک وہ اپنی عزت بھی کھو دے گا، اور تب تک وہ توحید تک بھی نہیں جا سکتا۔ ایک دعا ہے جسے دعائے معرفت کہتے ہیں، اور اس کی جملے موجود ہیں کہ پالنے والے مجھے اپنے نفس کی معرفت کرا، اگر مجھے تیرے نفس کی معرفت نہ ہوئی، تیری ذات کی معرفت نہیں ہوئی، تو مجھے تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی، اور اگر مجھے تیرے نبی کی معرفت نہ ہوئی تو جو تیری حجتیں ہیں ان کی معرفت نہیں ہوگی، یعنی امام، کیونکہ نبی کا تذکرہ تو ہو چکا، اس کا مطلب ہے اب نبی کی بات نہیں، اب امام کی بات۔ اگر نبی کی معرفت نہ ہو سکی تو امام کی معرفت نہیں ہوگی۔ اب امام کی معرفت میں نبی نے عجیب جملہ کہا ہے اور خدا نے عجیب جملہ تعلیم دیا ہے کہ اگر مجھے نبی کی معرفت نہ ہو، اللہ کی نہ ہو تو نبی کی نہ ہو، نبی کی نہ ہو تو حجت کی نہ ہو، حجت کی نہ ہو زللت عن دینی، میں اپنے دین سے بے دین ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر دین پہ باقی رہنا چاہتا ہے تو وہ یہ جانے اور سمجھے کہ اللہ نے اگر اسے اتنا عزت دار بنایا ہے تو امام کو کتنا عزت دار بنایا ہوگا۔ اسے یہ علم دیا ہے کہ آج وہ چاند پہ کمن ڈالے بیٹھا ہے اور چاند پہ قدم رکھ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علم اتنا بڑھ چکا ہے۔ دیکھیے بڑا لاجیکل اور بڑا بنیادی سا سوال یہ ہے کہ انسان آج سے 250 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے چاند پہ کیوں نہیں گیا؟ تو اختیار تو تب بھی تھا، 1400 برس پہلے آیا تھا یہ۔ تو آپ یہی حل نکلے گا چاہے جتنی تحقیق کریں کہ انسان کے پاس اختیار تھا مگر وہ علم نہیں رکھتا تھا کہ اختیار ہے۔ بس انسان اور امام کا فرق یہ ہے کہ امام کا اختیار بلند بھی ہے اور وہ اپنے اختیار کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر علم نہ ہو تو انسان فضاؤں کا سفر نہیں کر سکتا۔ اب کمال یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ، ظاہر ہے کہ مذہب تشیع اس بات کا قائل نہیں ہے، لیکن دنیا کہتی ہے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ تم اگر علم نہ رکھو تو تم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ جو علم ہی نہیں رکھتا تھا وہ کعبہ قوسین و ادنیٰ تک کیسے چلا گیا؟ تو یہ دلائل قرآن میں رکھے ہوئے حجتوں کے لیے۔ اور امام کا علم کیا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پوری دنیا امام کے ہاتھ پہ ایسی ہے جیسے 1 دینار رکھا ہوا ہو، یعنی ہم ایسے دنیا کو دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کی ہتھیلی پہ، اب میرے اور آپ کی ہتھیلی پہ اگر سکہ ہو تو اس کی کیا چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے؟ بس امام کا علم یہ ہے۔ اور امام نے فرمایا، اور ہم جانوروں کے اختیار پہ گفتگو کر رہے تھے، میں ایک جملہ کہوں اس کے بعد ہم وقفے کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ تو وہ جانور ہیں جو زندگی رکھتے ہیں، امام کا اختیار جانور پہ تو انسان کو بھی اختیار ہے، امام کا اختیار دیکھیے بس فرق یہ ہے کہ ہم زندہ جانور پہ اختیار رکھتے ہیں، یہ قالین پہ بنی ہوئی تصویر پہ بھی اختیار رکھتے ہیں کہ چاہے تو اشارہ کر کے کہہ دیں ان جادوگروں کو نکل جاؤ۔ بے شک بے شک۔ وقفے کے بعد واقعہ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، چند لمحوں میں واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ حیدر کے سوا کس نے یوں داد
در کے سوا کس نے یوں دادے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی جو امام اور انسان کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ان کی عظمت پہ بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں قبلہ اپنا موضوع آپ وہیں سے جہاں سے ہم نے روکا تھا. یا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جانوروں کی امام سے عزت تو یہ بندے کا اختیار، انسان کا اختیار کہ وہ گھوڑے پہ سواری کرے، وہ اونٹ پہ سواری کرے، اور یہ امام کا اختیار کہ قالین پہ اگر شیر بنا ہوا ہے اور امام نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اے اللہ کے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو، تو وہ تصویر کا شیر امام کا اختیار، یہ تصویر کا شیر زندہ ہو کر آ جاتا ہے. انسان اپنا اختیار دیکھے کہ وہ گھوڑے کو اشارہ کرے، وہ جانور کو اشارہ کرے تو اس کے اشارے پہ سدھایا ہوا جانور آ جائے. یہ موجود کی بات ہے، مگر وہ تصویر تو عدم ہے. عدم سے وجود میں لانا اختیار امام ہے. اور ایک واقعہ جو بہت نادر ہے اور بہت کم کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہم اپنے سننے والوں کی نظر کر رہے ہیں کہ عمان میں، کیونکہ پاکستان سے باہر بھی اور کینیڈا میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ہمارا یہ شو دیکھا جاتا ہے. عمان میں ایک جگہ ہے جبل علی کے نام سے، علی کا پہاڑ، اور وہاں امیر المومنین آئے تھے. تو یہ تاریخ کا انچھوا پہلو ہے، کھویا ہوا پہلو ہے کہ علی عمان کب گئے. وہاں کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے جلندی، اور اس کا سپہ سالار ہے کندی. تو امیر المومنین کو رسول نے وہاں لشکر دے کے بھیجا تھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول نے، مکاتیب رسول شیعہ سنی فرقوں میں موجود ہیں کہ رسول نے بادشاہوں کو خط لکھے تھے کہ اسلام لے آؤ. قیصر روم، دو بڑی سپر پاورز تھی، قیصر و کسریٰ، تو قیصر روم کو بھی لکھا اور کسریٰ کو ایران میں بھی لکھا. تو اب جب یہ لکھا تو اس کے بعد اس نے ظاہر ہے حبشہ کے بادشاہ نے تو اقرار کیا تھا، لیکن نجاشی نے، لیکن جو عمان کا بادشاہ تھا اس نے انکار کیا. تو اب لشکر بھیجا گیا. تو بہت دن تک، واقعہ بہت طویل ہے، جنگ چلتی رہی. جب وہ عاجز آ گیا تو اس نے کندی سے کہا یہ جو سفید گھوڑے پہ سامنے ہوتا ہے اسے قتل کر دو، اس کا سر لاؤ یا اسے قید کر کے لاؤ، تو میری جو دختر ہے جو بہت حسین و جمیل ہے اور جس کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہزادوں نے رشتہ بھیجا ہے، تو اس سے تمہارا عقد میں کر دوں گا. لیکن اس کا حق مہر کیا ہے کہ علی کو قتل کرو یا علی کو قید کر کے لاؤ. 30 ہاتھی اسے دیے گئے، اور ایک بہت بڑا سفید ہاتھی تھا جو کہ جلندی کا اپنا ہاتھی تھا. اس پہ کندی سوار ہوا چلا. اب جو ہاتھی آئے تو عرب والوں نے ظاہر ہے کہ ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور اس سے پہلے جناب عبد المطلب اور اجداد پیغمبر پہ ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو ہم نے مسلسل پروگرام کیے اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا جناب عبد المطلب کا پورا واقعہ کہ نبی کے دور میں جب ہاتھی آئے تو اب ظاہر ہے عرب والے پریشان ہوتے تھے ہاتھیوں کو دیکھ کے. اب ہاتھی جب سامنے سے آئے تو فوج پیچھے ہٹنا شروع ہوئی. کرار کے فوجی اگر پیچھے ہٹنے لگیں، علی ایک مرتبہ دلدل کی زین سے اترے، سر سے امامہ اتارا، تکبیر بلند کی، تو راوی کہتا ہے کہ نور ہی نور چھا گیا اور زمین لرزنے لگی اور وہ ہاتھی اپنے مقام پہ رک گئے. علی آگے بڑھے، ان ہاتھیوں سے کچھ کلام کیا. کہتے ہیں ایسی زبان میں، اب امام وہ ہوتا ہے، دیکھیے ہم جانور کو چلاتے ہیں چابک مار کے یا ایڑی کے زور سے، امام وہ ہوتا ہے جو جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے. علی نے جانے ان سے کیا کہا کہ جو اب ہم پہ حملہ کر رہے تھے، جناب عمار یاسر اس کے راوی وہ کہتے ہیں جو ہم پہ حملہ کر رہے تھے، اب جو انہیں لے کے آئے تھے انہی پہ حملہ کرنے لگے اور ٹوٹ پڑے. کئی کو کچل دیا، کئی کو دفن کر دیا، اور جو بھاگے انہیں عمان کے دروازے تک چھوڑ کے آئے اور واپس آئے اور فصیح عربی زبان میں امام سے کلام کیا. اور کلام کر کے کیا کہا؟ مولا ہم تو آپ کی ولایت کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے ہیں، رسول کی نبوت کے اعلان کرنے والے ہیں، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، اور یہ جو سفید ہاتھی ہے نا، یہ آپ کی ولایت کا بھی منکر ہے، نبی کی نبوت کا بھی، خدا کی توحید کا بھی. تو ہم آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہے. علی نے تلوار نکالی، ایک مرتبہ اس پہ حملہ کیا. اب کندی جو سپہ سالار ہے، جو بادشاہ کی دختر کے لیے مولا کو قتل کرنے آیا، وہ گرا. علی نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ موڑ کے اور زمین پہ پٹخا اور قید کر لیا. تو ایک دم کہیں سے غیبی آواز آئی، یا علی اپنا قیدی مجھے دے دو، اسے بخش دو. تو علی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. اب یہ حیران کن بات ہے کہ غیبی آواز آ رہی ہے اور علی اطاعت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں. تو کندی نے کہا کہ میں تو آپ کا قیدی بن گیا، اب تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، چھوڑ کیوں دیا؟ کہا مدینے سے نبی کی سفارش آئی ہے، اور عمان اور مدینے میں اس وقت 40 دنوں کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ مصطفیٰ یہاں کون ہے اور یہ نبی کون ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہمارے نبی ہیں اور میرے آقا اور مولا میرے بھائی ہیں. تو کہا کہ وہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟
تو ایک مرتبہ قدرت الہی سے اس کے آگے سے حجاب ہٹے واہ، تو نبی اپنے گھر کی چھت پہ ہیں، تو کہا یہ دو بچے ساتھ کون ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ دو چاند کے درمیان ایک سورج کھڑا ہے۔ واہ واہ، تو علی نے کہا یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ کہا کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں۔ کہا میرے یقین کے لیے میں ان سے کلام کرنا چاہتا ہوں، ان سے کہیں مجھے جواب دیں۔ علی نے کہا اگر مناسب سمجھیں گے تو جواب دے دیں گے۔ تو ابھی اس نے یہاں سے دیکھا تو نبی کی آواز 40 دن کے فاصلے مدینے سے آئی کہ کندی تجھے ابھی بھی شک ہے؟ سبحان تو ایک مرتبہ امیر المومنین کے قدموں پہ گرا، کہا مولا میں آپ پر ایمان لے آیا۔ واہ، تو مولا نے کہا اب چونکہ تو میری ولایت کا اقرار کر رہا ہے میں تیرا ولی ہوں، اور ولی انسان کی جانوں سے زیادہ، غدیر میں رسول نے کہا کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالانفسہم، نبی ان کے نفسوں سے زیادہ ان کا مالک ہے، ان کے نفسوں پہ حاکم ہے، اور جس کا میں مولا ہوں واہ، اس کے علی مولا ہیں۔ تو علی چونکہ اس کے نفس کے زیادہ حاکم تھا تو کہا اب میں ہی تیرا عقد جلندی کی بیٹی سے کراؤں گا۔ جلندی کو قتل کیا اور کندی کے عقد ہائے ہائے، واہ، اسے کرایا۔ لیکن کمال کی بات کیا ہے کہ ہاتھی بتا رہے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان وہ ہے جو جانور کی زبان سمجھ نہیں سکتا، ہائے، امام وہ ہے جو جانور کے اشارے بھی سمجھے، بات بھی سمجھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب مرغابیاں علی کا دامن کھینچ رہی ہیں تو علی جانتے ہیں کہ یہ مرغابیاں نوحہ پڑ رہی ہیں اور روک رہی ہیں کہ مولا نہ جائیے، آج حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے۔ یہ 20 رمضان المبارک ہے اور وہ مصیبت کی شب ہے کہ یہ شب شام غریبہ سے کم نہیں ہے۔ شام غریبہ میں حسین کی بیٹیاں یتیم ہیں، اور 21 رمضان کی شب میں علی کی شہزادیاں یتیم ہوں۔ یہ ایسی دردناک شب ہے کہ علی کے بچوں سے صبح باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ صرف حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی شب نہیں ہے، یہ مومنین اور شیعوں کی یتیمی کی بھی شب ہے۔ وہ مصیبت کا وقت ہے کہ اصحاب آتے جاتے ہیں علی سے ملتے چلے جاتے ہیں، اصحاب آتے جاتے ہیں علی سے ملتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک کو علی وصیت کر رہے ہیں۔ اور جب یہ رات آئی جو 21ویں کی شب ہے تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو علی نے بھیج دیا اور کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہہ کے حسن مجتبیٰ کو بلایا اور ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میرے بچوں آج کے بعد حسن تمہارا امام ہے، دیکھو اس کی اطاعت کرنا، دیکھو اس کی پیروی کرنا۔ جب ایک ایک کا ہاتھ دے چکے نا تو آواز دے کے کہا کہ حسین میرے قریب آؤ، اور حسین کا ہاتھ بھی ایک مرتبہ حسن مولا کے ہاتھ میں دیا۔ ایسے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو پوچھا کہ کون رو رہا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا اماں ام البنین روتی ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے بلایا اور میرے مولا نے پوچھا ام البنین ابھی ہم زندہ ہیں، گریہ کیوں کر رہی ہو؟ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگیں آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن مولا کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو اللہ جانے علی چیخ مار کے روئے۔ علی کی آنکھوں میں وہ منظر ہوگا جب کربلا میں عباس حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے اور اپنے بازوؤں کو شہید کرائیں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ لیا اور آواز دے کے کہا میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا اور رو کے کہنے لگے عباس حسین تمہارے آقا اور مولا، عباس تم میرے بیٹے، حسین نبی کا بیٹا، عباس اطاعت کرتے رہے۔ اور یہ علی ہی کا بغض تھا کہ جب حضرت عباس زین سے زمین پہ آئیں تو ظالموں نے لاشۂ عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ آج بھی کوئی شخص اگر طویل القامت ہو تو اس کی قبر بھی طویل ہوتی ہے۔ مصائب کا عالم یہ ہے کہ بغض علی میں عباس پہ وہ ظلم کیا گیا کہ ایسے طویل القامت شخص کی قبر بہت چھوٹی ہو گئی بے پدر زینب، آج ہے فرش غم پہ اہل عزا، باپ کے غم میں نوحہ گر زینب، ہو
روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی بے پدر زینب۔ ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی بے پدر زینب۔ تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بپا، ایک کوہرام عرش پر زینب ہو گئی بے پدر زینب۔ سیدہ آ گئی ہے جنت سے، سارا ماتم کدا ہے گھر زینب ہو گئی بے پدر زینب۔ کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر،